ایک لڑکی ہے امریحہ، کشمیر کے سبزہ زار سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطر دان سی۔ ایک لڑکا ہے عالیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امریحہ اور عالیان کی۔ امریحہ پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پر سرے خواب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاڈ کرنے لگی۔ مراحم یعنی مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں۔ سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی، لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی وہ جو امریحہ ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور گندی بھی۔ ایک طرف دادی بیٹھی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی سی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کان میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے۔ کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی۔ ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی۔ وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ اسے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی تھی اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے اہنماق کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ العصو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امریحہ کیا ہوا پیارے دادا؟ صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ العصو کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے، امریحہ تم آ جاؤ ساتھ، اسی لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر، منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں، ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا، سب دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے، کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امریحہ نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب یہ مجھے بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی، سب ہی رہتے تھے۔ تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگونی کی دشمن، بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن برے تایا چل بسے تھے۔ پھپھی پھپھا کا
کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچی کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امریہہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ سعد کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی، کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا بیٹا، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ متیہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر یہ امریہہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2، ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دی اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے سے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے اور صرف اللہ سے ڈرتے، حدیث پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی، لا مذہب ہو سب کے سب۔ کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین سٹور کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا، تو تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے دیرینہ خواب کی تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بہت عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو بکتی رہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا ہی دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا۔ غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے، دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے، نہیں ملے نہ آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی نے تنزن انہیں کہا، بس وہ تنزن ہو گیا۔ دادا اور امریہہ دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں ہی دکھائی نہیں دے رہی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کو دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے۔ کچھ اس لیے بھی کہ ان کی کبھی امریہہ سے بنی ہی نہیں تھی، اور اس لیے بھی کہ امریہہ نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا،
وہ بھی علی کو دوست سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ تانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرہا کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں، پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرہا کی لڑائی کے بعد وہ ایسے امرہا پر اپنا غصہ نکالتی۔ امرہا غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔ دادا ہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے، اس کی باتیں سنتے سنتے، اس سے باتیں کرتے، رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا شکوے سنتے، دن بھر اس کا کس نے دل دکھایا اس پر اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے، امرہا کے ساتھ بس اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امرہا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی گئی، بدعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی، بلکہ بابا کے 4 لاکھ روپے میں سے پورے 1.5 لاکھ کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، ہو گیا اب کام۔ سارا عذاب امرہا پہ نہ آ جائے، دادا نے اپنے دوست سے پیسے لے کر دے دیے اور پھر کہیں جا کر ناریل پھوٹا اسٹور کے آگے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرہا کی، پیدائش سے لے کر اب بڑے ہونے تک ایسے ہزاروں بار ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائی سے لڑ بھی لیتی، لیکن رات بھر روتی بھی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے، کہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کے دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں ماں کے کمر درد نے کبھی اماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاقاً اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گریں تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے، جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں، دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا، امرہا آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دولہا بھائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی ہے کہ وہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے ہوئے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی، لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے، ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہا تو سنجیدہ ہی ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہا سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی، وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سنسا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی احسان، اس نے بامشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔
امریحہ کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کم کے بجھ جائیں، تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیا کن رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بامشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کی نمازی احسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبا کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امریحہ کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امریحہ کیوں ایسے دھاڑے مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امریحہ، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی، اور پھر ہر بار تو خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنی ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی تو اسے نیند میں ان سب کی باتوں پر کڑ آتی تھی۔ امریحہ دکھیوں میں سب سے دکھی، امریحہ تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں، اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھٹے چنے اور راکھ مکھی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امریحہ کا تو دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر ہی سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم تو، کتابیں پڑھ پڑھ کر ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 کو بھی جیسے اپنے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا، قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں یا 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، انہیں نچانے والوں کے نام، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ FA کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے، یا کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امریحہ کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، اور کیونکہ بیچاری سی تھی تو ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر رونے کے دوران اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امریحہ میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا۔ سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز۔ تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کریں؟ تعلیم تمہیں اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے کافی اچھی تعمیر کر دی ہے۔ اب طنز انداز، تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے، اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔
ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ان پر عمل کر کے ہمیں بھی نازاں ہونا چاہیے امریحہ۔ میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہہ چکی ہوں، بھاگ جاتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی بھی طرح اس ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا ہی پڑے تو اس کی تہمید کچھ اور ہوا کرے، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا کر لایا کرے، جہاں صبح ہو شام ہو پھر رات ہو لیکن آہ نہ ہو۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے ان سے اپنے دوست کے گھر بلوچستان بھگا لے گئے، 10 دن رہ کر آئی۔ خاندان میں تو کہیں وہ جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔ دادا اس عمر میں کیا دبئی جاتے، ہاں پھر بھی اسے وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے دبئی کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر کیا، اور اتنی جان لگانے پر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی، یہی عام ہوئی سیکنڈ ڈویژن، جو ہر کس و ناقص کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ چل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگیں تو وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے چلا ہوا ہاتھ اس کے گال پر تھپڑ بنا کر مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا، سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور اس درد سے اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی، چلتی گئی، گھر کی سڑک کو پار کیا، بڑی سڑک تک آئی، اسے بھی پار کر گئی، چلتی گئی۔ حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری، آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امریحہ۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پانی پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے، جاتے کیوں نہیں آئے آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گھر بڑھا گئے، میں بوڑھا کمزور بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچو بچے کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو رہا ہوں، تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے، نو عمری پھر امریحہ جیسی دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امریحہ؟ کہاں؟ ایک بڑی سی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ دادا کو کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک۔ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے، 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امریحہ تم بھی FSC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز، اف یہ دادا۔ ہاں بچے، امریحہ بچے ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 60 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں، پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال کی لازمی سروس کرنی ہوگی، یوں ہو گئے 10 سال، وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، اور وہ مفت چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امریحہ، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفہ کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا، اور یوں اسے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسے ہو جاتا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہو اور جو کہتا ہو، مجھے تو واپس اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں تو حادثاتی طور پر آ گیا۔ ہاں
بس کبھی کبھی قسمت ایسی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی، یہ کہتے ہوئے ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جانے والی ہو، اور اب بس اس سے تو بوڑھی ملکہ کے دن گننا بھی شروع کر دیے ہوں۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا، مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک جانتی اور مانتی تھی، اور یورپ ایسے کہہ رہی تھی جیسے ساری دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ بھال کر اس نے 7 بڑے آسموں میں سے ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس کسی طرح سے یہ 2 سال گزر جائیں، امتحانات ہوں اور میں جاؤں سورج کو اتنی جلدی دن لانے اور رات کو چاند ستارے لانے کی نہیں ہوتی ہوگی جتنی اسے یہاں سے بھاگ جانے کی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی، اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لیں کہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگ گئی تھی۔ دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دی جن میں لفظ کینیڈا کسی نہ کسی طرح سے موجود تھا، بلکہ اس نے وہ کتابیں دادا سے منگوا لیں، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، لیکن افسوس کسی اور کا، وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا۔ دادا نظریں چرائے چھتے سے پھرتے جیسے امتحانات انہوں نے دیے تھے اور ٹھیک سے انہوں نے محنت نہیں کی اور فیل ہو گئے۔ چند جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے، لیکن جہاں AA+ والوں کی بھرمار ہو وہاں خالی خولی A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق طلباء کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، لیکن اپنی امرہ کے لیے افسوس بھی ہوتا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل سے ہی کوئی اسکالرشپ ملے گا، اور وہی ہوا۔ اسے معذرت کے 3 آفیشیل لیٹر آ گئے۔ اسکالرشپ دینے والے اداروں کی طرف سے ایڈمیشن فارم نہ آئے۔ گھر والے لا علم رہے کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرہ کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ امرہ اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے؟ امرہ اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی؟ رات اس کی ہم جماعتوں اور دوستوں کے فون آتے رہے، کب جا رہی ہو کینیڈا؟ دیکھو مل کر جانا۔ ہمت ہے تمہاری امرہ جو اتنی دور جا رہی ہو پڑھنے، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ کینیڈا گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھی، پر امرہ کو تو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ پاپا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئی نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہوگی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد ازاں پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرہ کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور عین شادی سے 15 دن پہلے، جس دن وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کے لیے ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں ابا کو کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر روتے ہوں، دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑتے، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا، مگر وہ صرف یہی تصور کرتی رہی دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگانے کی۔ دادا اسے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی۔ جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے سانحے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرہ کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے پاپا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگے کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے، اس سے اچھا وہ تمہارے لیے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پر خرچ کرنے کو ہم بربادی کہتے ہیں، اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کے لیے لاکھوں کا شاندار جہیز تیار
کرتے ہیں۔ امریحہ: میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائی برابر جدوجہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہارا سابقہ ساز جنہوں نے شادی کو ختم کیا وہ مذہبی اجلاس میں حدیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امریحہ: میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے ایسے دکھ جھیلوں گا؟ بچے دیکھو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ لے دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امریحہ کا کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کہ رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہہ دی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو گے، تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے ایسا بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد ماہرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا ایک ماہ ٹور۔ ماہرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امریحہ چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ماہرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر ماہرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ امریحہ کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس کے نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف ہی ان لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی وہ ان سب میں بہت مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے، بار بار۔ امریحہ جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسروں کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امریحہ مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس سے مختلف بیرونی کالج اور یونیورسٹی کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے، 50%، 60%، 70%۔ اس سے کسی یونیورسٹی کی کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔
دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی ایک سراسر مذاق لگتا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی۔ بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈز سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری یو آر آ گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی ای میلز پڑھی تھیں، پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلشپہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا اور اسے بہت خفا ہو کر بہت جل کر ایک آخری ای میل انہیں ضرور کی۔ "میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چیپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی، آئے بڑے انصاف کے علم بردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سب سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ بھی آ گیا، A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی محنت بھی کر لے امرہ واجد اسے A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا: "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی کا 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں کے دوران اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر سب مہیا کریں گے"۔ تو منحوس ماری اور جل مروں گی الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اسے پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا کے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دادا سے چہک چہک کر باتیں کرتی، ان سے لاڈ کرتی۔ کئی سالوں کی کٹی اب ختم ہوئی۔ دادا پوتی میں پھر سے خوب بننے لگی۔ اس کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے وہ تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور دادا کے ایسے کہ وہ ڈگری لے کر آئے گی تو کافی بدل چکی ہوگی اور رونا دھونا مرنا مارنا بھول چکی ہوگی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتی رہی اور ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دوڑاتی رہی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ دادا کچھ بھانپ سے گئے: "امرہ پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، صرف پڑھنا وہاں، یاد رکھنا صرف پڑھنے کی آزادی دے رہا ہوں، باقی فیصلوں کی نہیں، باقی سارے اختیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہیں"۔ "جی ٹھیک ہے"، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے کبھی لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی اور وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار تھی کہ ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پر چلنے والی بگی میں بیٹھے تھے، جیسے کہ آگے سفید گھوڑے جاتے تھے اور جن کے ٹاپ پر وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ وہ صرف شہر لاہور میں مال پر دوڑتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے ہیں کہ جیسے غلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتراتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنیوں کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھننا اور رات ہی رات میں قیام پر زندگی کو تمام کر دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والے کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا، کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی اور یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفیاں کھانے کے بعد بھی بس وہ ایک گر جانے والی کلفی یاد آتی رہتی ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ یہاں تک اپنی اس سٹوری کو
اینڈ کرتے ہیں آج کے لیے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں, کمنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. ایز یوزول جو سب کہتے ہیں میں بھی کہنا چاہتی ہوں, بھول جاتی ہوں لیکن اچانک یاد آ جاتا ہے تو پھر ریکارڈ کر لیتی ہوں. تو یہ میرا سب سے فیوریٹ ناول ہے, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناول یارم, جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے. آپ لوگوں کو اس کے ایپیسوڈ 1 کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا. اوکے, بائے بائے.